میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلو۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا جس کی عمر 16 سال کی تھی، وہ اکثر عابدوں اور زاہدوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور قبرستان میں چلا جاتا اور یہ کہتا کہ لوگوں، تم تو ہم سے پہلے آئے، تمہیں دنیا نے کیا دیا؟ تمہیں نجات بھی نہیں آتا کی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا، وہاں اس کے پاس بیٹھے عمرا وزراء سارے لوگ موجود تھے۔ اس کے جسم پر ایک عام سا لباس تھا، اس کے سر پر لنگی کی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ عمرا اور اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکت نے بادشاہ کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے۔ اگر بادشاہ اسے تنبیہ کرتے تو یہ باز آ جاتے اور بادشاہ دوسروں کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتے۔ بادشاہ یہ بات سن کر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، تو نے مجھے دوسروں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا اپنے باپ سے تو کچھ نہیں کہا، وہاں بیٹھا ایک پرندہ اسے اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ اٹھا اور اس کے ہاتھ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ پرندہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ لڑکا اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ابا جان، دراصل آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، اسی محبت نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں آپ سے تنہائی اختیار کرتا ہوں، آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ میں قرآن کریم کو لے کر چل دیا۔ ماں کی ممتا تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ ماں ایک قیمتی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جب ضرورت پڑے تو اسے صرف کر لینا۔ وہ بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا۔ ہفتے میں ایک ہی دن مزدوری کرتا، شنبہ کے دن وہ مزدوری کرتا اور پورے ہفتے 8 دن وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ پھر دوسرا شنبہ آتا، اس میں وہ مزدوری کرتا، پھر اس پیسے کو پورے ہفتے وہ خرچ کرتا۔ اس طرح سے سلسلہ چلا۔ ابو عامر بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری دیوار گر گئی، میں مزدوروں کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ مزدوری کر لے؟ جب میں وہاں پہنچا، دیکھا کہ نوجوان بالکل خوبصورت سا اور قرآن میں مشغول ہے، وہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر رہا ہے۔ میں نے کہا ان سے، اے لڑکے، تم مزدوری کرو گے؟ اس لڑکے نے کہا کہ بھئی میں تو مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں، کیوں نہیں کروں گا؟ بتائیے آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری دیوار گر گئی ہے، اس دیوار کو جوڑنا ہے، اس دیوار کو کھڑا کرنا ہے۔ تو اس لڑکے نے 2 شرطیں رکھی۔ نمبر 1 کہ میں 1 درہم اور 1 واق لوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں سارا کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف چل پڑوں گا۔ ابو عامر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی دونوں شرطیں منظور کر لی۔ وہ کام کرتا رہا۔ جب شام کا وقت ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ بندہ اکیلا 10 آدمیوں کے برابر کام کر چکا تھا۔ 10 آدمی مل کر جتنا کام کرے گا، وہ بندہ اکیلے ہی اتنا کام کر دیا تھا۔ میں خوش ہو گیا اور میں نے اسے 2 درہم اضافہ کر کے دینا چاہا، لیکن اس بندے نے اس درہم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جتنا رقم طے ہوا تھا، 1 درہم 1 واق لے کر وہ چلا گیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے دن بھی اس کو تلاش کیا، میں بہت ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ صرف شنبہ کے دن ہی کام کرتا ہے، دوسرے دن وہ کام نہیں کرتا۔ تو میں 8ویں دن تک
اس کا انتظار کرتا رہا. میرے دل میں ان کی اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی, اتنا رغبت ہو گیا تھا کہ میں 8 دن تک اس کا انتظار کرتا رہا. شنبہ کے دن وہ بندہ پھر سے مجھے ملا اور میں نے اسے کام کے لیے کہا, وہ راضی ہو گیا. پھر وہی 2 شرطیں جو پہلے انہوں نے رکھا تھا. اب کی بار میں اسے کام پر لگا دیا اور میں چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر وہ کام کیسے کرتا ہے کہ 10 آدمیوں کے برابر وہ کام کر رہا ہے. میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ بندہ مسالہ رکھتا جا رہا ہے اور اس پر اینٹا خود بخود جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی وہ بندہ مسالہ اس طرح کھلا دیتا ہے اور اینٹا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. میں سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ ولی ہے, یہ اللہ کا بندہ, نیک بندہ ہے. اور اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. بالآخر وہی 2 شرطیں. میں دوسرے دن بھی اس کو بڑھا کر پیسہ دینا چاہا, لیکن وہ بندہ لینے سے انکار کر دیا. کہنے لگا میں اتنا پیسہ لے کر کیا کروں گا, میں نے جو شرطیں رکھی ہے 1 درہم اور 1 وانگ لے کر وہ وہاں سے چلا گیا. میں پھر اس کے بعد تیسرے شنبہ کو اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں ہے. جب میں وہاں گیا دیکھا اس کے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے اور وہ بے ہوش لیٹا ہوا ہے, اس کی طبیعت خراب تھی. میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور اینٹا کو اس سے دور کیا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب مجھے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, میری ایک وصیت قبول کر لو, یہ قرآن شریف اور یہ انگوٹھی میرے ابو جان کو دے دینا, اور جو قبر کھودنے والے ہوں گے اس کو اجرت میں میری لنگی دے دینا, اور مجھے تجہیز و تکفین میرے اس کپڑے میں ہی کرنا. اتنا کہہ کر وہ دنیا سے چلا گیا. ابو عامر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے تجہیز و تکفین کی اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور میں نے اسے دفن کر دیا. میں جب بصرہ پہنچا دیکھا بادشاہ کا ایک بڑا لشکر 1000 گھوڑ سوار, اس میں قافلے کے ساتھ بادشاہ کہیں روانہ ہو رہے ہیں. میں اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اسے واسطہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رک گئے. بادشاہ ہارون رشید رک گئے. میں جب ان کے پاس پہنچا میں نے کہا کہ ایک پردیسی بندے نے آپ کو یہ دینے کے لیے کہا ہے. جب میں اس کے ہاتھ میں قرآن دیا وہ رونے لگے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور اپنے نوکر سے کہا کہ اس بندے کو لے جا کر بٹھاؤ, جب میں واپس آ جاؤں گا, جب میں بلاؤں گا تو اس بندے کو واپس لے آنا. جب وہ سواری سے واپس آتے ہیں, سفر سے واپس آتے ہیں, تو اس بندے کو بلاتے ہیں. وہ بندہ ابو عامر رحمت اللہ علیہ قریب ہوتے ہیں. جب وقت قریب آ گیا تھا اس وقت مجھے اس کا علم ہوا کہ وہ تو آپ کا بیٹا ہے. کہنے لگا کہ تجھے اس بات پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا کہ تو اس سے خدمت لے رہا ہے, وہ کس خاندان کا پتہ بھی تجھے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو احساس ہوا لیکن اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا, لا علمی کی بنیاد پر میں نے اس سے کام لے لیا. اس پر بادشاہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے مخاطب کر کے کہ تو کم عمر میں موت کا پیالہ پی گیا اور مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں موت کا پیالہ پینا ہے. لوگوں اس بات کو یاد رکھو, ہر انسان کو موت آنی ہے, موت کا گھونٹ ہر انسان کو چکھنا ہے, موت کا مزہ ہر انسان کو حاصل ہونا ہے. اسی لیے عقل مند وہ انسان ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے.